قیدی نمبر 804 قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب وہ ہمارے دل میں ہیں. ہم دن رات کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کا نام رٹتے ہیں, لیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ تا حیات لیتے رہیں گے. عمران خان کی مقبولیت عروج پہ ہے. عمران خان نے نہ ہی تو جیل سے ڈرا ہے, نہ ہی وہ گھبرایا ہے. عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ منتیں ترلے کر رہی ہے, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالے بغیر نہ ہی تو ملک کے اندر ان کی کوئی بچت ہے, نہ ہی کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بچت ہے. ناظرین, میں ہوں زاہد عباس نقوی, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. سہیل آفریدی نے دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو آج کے دن کی ہیں, آپ نے یہ جو دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ایک تو صحافی نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی کہ کہیں آپ کی اڈیالہ جیل میں خفیہ ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی؟ تو سہیل آفریدی نے کہا کہ میں ڈگی میں بیٹھ کے نہیں جاتا اور میری گاڑی میں ڈگی نہیں ہے. ان کا اشارہ شہباز شریف صاحب کی طرف تھا جب یہ ڈگی میں بیٹھ کے تو جنرل باجوہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے. اور سہیل آفریدی نے آج ایک بیان دیا, اور اس سے جو سہیل آفریدی کا فیوچر کا پلان ہے اس کو آپ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ NFC جو ایوارڈز ہے اس کی آج کانفرنس تھی, اور سہیل آفریدی نے اس میں شرکت بھی کی. اور بعد میں جب میڈیا پہ آئے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی کہ میں NFC ایوارڈ کی جو میٹنگ ہے میں نے یہ سمجھا کہ مجھے NFC ایوارڈ کی میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے. حالانکہ آج میری اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی ہے, لیکن میں اس ملاقات سے پہلے میں یہاں پہ آنا میں نے ضروری سمجھا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو NFC ایوارڈز ہے یہ میرے صوبے کے لوگوں کا حق ہے, اور ان کو یہ حق ہر حال میں ملنا چاہیے. یہ سہیل آفریدی کی سٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ صحافی تھے, انہوں نے سوال کیا جی کہ آپ کی وجہ سے جو NFC ایوارڈ کی میٹنگ ہے وہ وقت سے پہلے ختم کر دی گئی. تو جس کے جواب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ میں پورے ٹائم پہ آیا تھا اور میں نے پورے ہی ٹائم پہ میں جا رہا ہوں, اور اب میں نے اڈیالہ جیل جانا ہے. اور صحافی نے یہ بھی پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز سے زیادہ ضروری عمران خان ہے, قیدی نمبر 804 ہے. تو سہیل آفریدی نے کہا جی بالکل, ہر چیز سے زیادہ ضروری قیدی نمبر 804 ہے. اور میں نے وہ جو خفیہ ملاقاتوں والی کہانی بتائی, اب وہ بھی ذرا سنیں. ناظرین, اپروچ جو ہے اب وہ کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا کہ عمران خان کو بھی کچھ آفرز ایک مرتبہ دوبارہ پھر کی گئی ہیں, لیکن عمران خان نے کہا کہ اب کی بار چور دروازہ نہیں ہوگا. اور کچھ آفرز سہیل آفریدی کو بھی کی گئی ہیں. سہیل آفریدی کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں, لیکن آپ ہماری کچھ جو باتیں ہیں وہ مانیں. اب ناظرین, جو گیم ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے, اور جو آپ یہ کہیں کہ یہ جو مرحلہ ہے یہ فائنل راؤنڈ ہے. عمران خان نے 3 سال کی جیل کاٹی. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, ووٹرز اور سپورٹرز نے جو قربانیاں دی ہیں کوئی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت آج تک تاریخ میں نہیں دے سکی. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں سنتے تھے کہ مارشل لا کا دور تھا, کوڑے لگتے تھے, لیکن یہاں پہ کوڑوں سے بھی بات آگے چلی گئی. لوگوں کے گھروں میں ان کی جو 4 دیواری ہے ان کو پامال کیا گیا, لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالے گئے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 70 ایئرز پلس جو سینئر سٹیزنز ہیں پاکستان کے, پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, وہ بیچارے 10-10 مہینے, پھر اس کے بعد جو 3-3 سال, پھر اس کے بعد 10-10 سال کی قید ان کو سنائی گئی. تو اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں اس سے پہلے نہیں ہوئے. لیکن PTI آج بھی 3 سال کا شدید کریک ڈاؤن برداشت کرنے کے بعد بھی وہیں کھڑی ہے جہاں پہ آج سے 3 سال پہلے کھڑی تھی. عمران خان مقبولیت کے عروج پر ہیں آج. عمران خان نے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان ڈر گیا ہو. یہ جو ملاقات تھی یہ ایک آپ یہ کہیں کہ لٹمس ٹیسٹ تھا, عمران خان کو چیک کرنے کے لیے عمران خان کی ملاقات کروائی گئی. اور ناظرین, میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان نہ ہی تو جیل سے ڈرا ہے, بلکہ عمران خان نے جو جیل کی کنڈی ہے وہ اندر سے بند کی ہوئی ہے, اور اس کو عمران خان تبھی کھولے گا جب عمران خان کا دل کرے گا. یہ کہہ دینا کہ جی عمران خان ڈر گیا ڈیل کر لے گا, بالکل بھی نہیں. اور عمران خان کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے, یقین مستحکم ہو چکا ہے کہ یہ جو ملک ہے نہ ہی تو یہ عمران خان کے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے, اور نہ ہی پاکستان کی جو سیاست ہے وہ عمران خان سے ہٹ کے آگے بڑھ سکتی ہے. اب آ جائیں اس کے بعد جو اور ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا سہیل آفریدی کے بارے میں. سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے, میں آپ کو بڑی خبر دینے والا ہوں. سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے کہ مشروط طور پہ اگر آپ میری عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دیں اور عمران خان مجھے الاؤ کر دے تو میں بات چیت کو آگے بڑھا سکتا ہوں. ناظرین, یہ جو سورسز ہیں, جو ہمارے ذرائع ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, انہوں نے جو اپنے حصے کی غلطی تھی وہ یہ کر چکے. اور کل کی جو سٹیٹمنٹس ہیں
جو کہ اگر ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ کے ریپریزنٹیٹو فیصل واڈا کی، تو فیصل واڈا نے جس طرح کے ٹویٹس کیے ہیں یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ عمران خان کا جو تیر ہے وہ بالکل نشانے پہ لگا ہے، اور عمران خان یہی چاہتے تھے کہ ان کو احساس ہو جائے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور عمران خان کہاں پہ کھڑا ہے۔ ناظرین، یہ وہی فیصل واڈا ہے جس نے کہا تھا پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، اس کے علاوہ فروری 2024 کے الیکشن میں کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے الیکٹیبلز نہیں ہوں گے۔ اس کی ساری خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ فیصل واڈا خبریں نہیں دیتا، فیصل واڈا جسٹ جو ہے وہ ایک پرسیپشن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 3 سال سے فیصل واڈا کی جتنی بھی دھمکیاں ہیں، جتنی بھی دھونس یہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ساری کی ساری غلط اور جھوٹ پہ مبنی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سخت رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا جی یہ سیاسی یتیم ہے، عمران خان کو اپنا باپ کہتا تھا، اور اب جو ہے یہ عمران خان کی جو دوری ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے سخت کل کے ٹویٹس تھے۔ مختصراً یہ کہ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، عمران خان نے ان کو پھنسا لی ہے، اور جو حقائق ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا جو قیدی نمبر 804 ہے وہ پورے ملک کی سیاست پہ وزنی ہے، بھاری ہے۔ ناظرین، 7 دسمبر کو پی ٹی آئی کا پشاور میں جلسہ ہے، اور اس جلسے میں بہت بڑا ایک فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے سورسز سے پتہ کیا، اور میرے سورسز نے مجھے بتایا ہے کہ اگر ملاقات ہو گئی تو میں بھی وہ جو 7 دسمبر کے بعد جو کال آنی ہے وہ کچھ دن لیٹ ہو جائے، لیکن چونکہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم نے 7 تاریخ سے پہلے سہیل افریدی کی ملاقات کروا دی عمران خان کے ساتھ، تو 7 تاریخ کو سہیل افریدی ایک بڑا جو ہے احتجاج ہے اس کا اعلان کر دے گا۔ لیکن ناظرین، میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 7 دسمبر والا جلسہ ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا۔ ویسے تو تحریک شروع ہو چکی ہے، لیکن 7 جو دسمبر کا جلسہ ہے کے پی کے والا، اس کے بعد یہ جو موومنٹ ہے یہ آگے بڑھنے والی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے الیکشنز ہیں، وکلا جو ہیں وہ ناراض ہیں، پولیٹیشینز ابھی این ایف سی ایوارڈز میں جو سندھ کے سی ایم ہیں ان کی بات چیت ہوئی سہیل افریدی کے ساتھ، وہاں پہ ہمارے بھی کچھ سورسز انہوں نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے ایک مرتبہ دوبارہ پھر کہ پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا جائے۔ ناظرین، کنکلوڈ کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ عمران خان کی مقبولیت عروج پہ ہے۔ عمران خان نے نہ ہی تو جیل سے ڈرا ہے، نہ ہی وہ گھبرایا ہے۔ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ منتیں ترلے کر رہی ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالے بغیر نہ ہی تو ملک کے اندر ان کی کوئی بچت ہے، نہ ہی کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بچت ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل میڈیا، یہ سارے کا سارا آپ یہ موجودہ حالات میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور یہی وہ پریشر تھا جس کی وجہ سے ملاقات کروائی گئی، اور اب آگے چل کے عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ بھی لگنے والے ہیں۔ ممکنہ احتجاج سے بچنے کے لیے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو انگیج کیا جائے، لیکن عمران خان چاہتا ہے کہ عوامی پریشر سے، عوامی طاقت سے وہ باہر آئے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔